خدمت میں فطرے کے حوالے سے ہم عرض کریں گے کہ بعض موارد میں فطرہ واجب نہیں ہے. عموماً جیسا کہ پرسوں عرض کیا کہ اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے شب عید الفطر، حتیٰ کہ حضرت آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق عید کے دن ظہر تک بھی اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ان کا مثلا فطرہ بھی بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے. تو میزبان پہ واجب ہے. شب عید الفطر جو کسی کے ہاں نان خور حساب ہو جائے اس کا فطرہ میزبان پہ واجب ہے. نان خور حساب ہونا چاہیے، نہ کہ ابھی آپ کے گھر میں ایک گلاس پانی پی لیا، ایک گلاس شربت پی لیا، ایک کپ چائے پی لیا، وہ نان خور حساب نہیں ہوتا، اس پہ فطرہ واجب نہیں ہوتا. فطرہ اس واجب ہو جاتا ہے جب وہ آ جائیں آپ کے گھر بعنوان مہمان بیٹھے اور کھانا کھانے والوں میں کہ آج انہوں نے یہاں کھانا کھایا، مثلا آپ نے ان کو کھانا کھلایا، یعنی آج انہوں تو یہ اس حد تک ہو تو اس مہمان کا فطرہ میزبان کے اوپر واجب ہے. اب بعض صورتوں میں میزبان پر واجب نہیں ہے. نمبر ایک جو ہے یہ عمومی فتویٰ ہے، البتہ خصوصی فتویٰ اپنے مراجع تقلید کے مطابق آپ کو جو ہے دیکھنا چاہیے. یہ عمومی معلومات ہے کہ عام طور پر فقہاء اس طرح سے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ شب عید الفطر کو اذان کے بعد آ جائے مہمان، شب عید الفطر آئے اذان کے بعد، مغرب ہونے کے بعد اگر آ جائے اور مہمان بنے تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہے. یہ عمومی آیت اللہ سستانی وغیرہ عرض کیا کہ انہوں نے تو آگے عید کے دن کو بھی شامل کیا ہوا ہے تا ظہر تک بھی تقریباً. نمبر دو، اگر مہمان جو ہیں میزبان کی اجازت سے اپنا فطرہ دے جیسا کہ پرسوں عرض کیا، تب مہمان کے ذمے ساقط ہے، میزبان کے ذمے اس کا فطرہ ساقط ہے. اس نے میزبان سے کہا کہ ہم خود ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ زحمت نہ کریں، اور مہمان ادا کریں تو میزبان کی گردن ساقط ہے، خلاص ہے. تیسری چیز، جہاں مہمان نان خور حساب نہ ہو جائیں، مہمان تو ہے لیکن نان خور نہیں ہے، آپ کے گھر آ گئے لیکن کھانا مانا کچھ نہیں کھایا، خالی چائے پیا، مثلا باہر سین میں گھومتے رہے، نان خور حساب نہ ہو جائیں. یہ بھی عموماً عام طور پر فقہاء کا فتویٰ ہے کہ اس میزبان پر فطرہ واجب نہیں ہے اس مہمان کا، کیونکہ اس نے اس کا واجب نفقہ کھانے والوں میں شمار نہیں ہوتا اس وجہ سے. یہ چوتھا، وہ شخص کہ جس کا اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سالانہ خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے. اس کے پاس کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسی تجارت، کوئی ایسی آمدنی کے ذرائع بھی نہیں ہے کہ سال کے اخراجات پورے ہو جائیں. جن کے ہاں نوکریاں ہوتی ہیں کہ ہر ماہ انہیں پیسے مل جائے، سال کے اخراجات پورے ہوتے، ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں سال بھر کے خرچے اس کے گھر میں موجود ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. تجارت ہے، فائدے ہیں، جو ہے آمدنی ہوتی ہے، وہ سال بھر کا خرچہ آپ کا چلتا ہے تو درست ہے. جن کے خرچے پورے نہیں ہوتے، جو آمدنی ہوتی ہے وہ کم پڑتی ہے، سالانہ خرچہ یعنی جس مقدار میں کپڑے چاہیے، جس مقدار میں عام طور پر کھانا پینا چاہیے، جس مقدار میں مثلا گوشت کھانا چاہیے، جس مقدار میں مثلا چاول کھانا چاہیے، جس حساب سے مثلا سبزی کھانا چاہیے، دالیں، تو پورے نہیں ہوتے. بہرحال یہ لوگ گزارا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھینچ تان کے گزارا کر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ فقیر ہیں، آمدنی بھی ہے، مثلا تجارت بھی ہو، لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا، لہذا گزارا کرتے ہیں. تو جو لوگ جو ہے گزارا کر لیتے ہیں وہ لوگ فقیر ہیں، زکوٰۃ فطرہ ان پر واجب نہیں ہے. دوسرا عنوان جو ہے وہ افراد جنہیں آپ فطرہ نہیں دے سکتے. البتہ یہ بعض فقہاء نے لکھا، مجھے نہیں معلوم، اس پہ بھی جا کے ہمیں خصوصی اپنے مراجع تقلید کے بارے میں جو ہے فتویٰ دیکھنا چاہیے. عموماً یہ ہے، یہ عام معلومات کے لیے ہے. البتہ یہ عام معلومات کے لیے اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو فائدہ یہ کہ آپ جہاں اپنے مجتہد کا فتویٰ معلوم نہ ہو، یہاں احتیاط کے جو پہلو ہے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. مثلا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کو فطرہ نہیں دے سکتے. آپ نے اپنا فطرہ نکالا، ماں باپ فقیر ہے، آپ نہیں دے سکتے، تو ابھی آپ کے مجتہد کا فتویٰ آپ کو نہیں معلوم، تو آپ احتیاط کریں، ماں باپ کو نہ دیں. اگر آپ والدین کو نہیں دیں گے تو کسی واجب کو نہیں چھوڑا آپ نے، کسی حرام کا مرتکب نہیں ہوا، احتیاط کیا آپ نے. ممکن ہے کہ آپ کے مرجع تقلید کے مطابق جائز ہو کہ اگر آپ کے والدین فقیر ہیں تو آپ انہیں دیں، لیکن یہاں عمومی طور پر تو فائدہ یہ کہ ماں باپ کو فطرہ نہیں دے سکتے.
اپنے بیٹے کو اور اپنے نواسے پوتے کو فطرہ نہیں دے سکتے، انسان اپنے ہی نواسے کو فطرہ دے۔ اور تیسری چیز وہ شخص جو متجاہر بفسق ہے، جو علی الاعلان فسق کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، ایسے فقیر کو فطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک ایسا فقیر ہے جو فطرے کے پیسوں کو گناہ پہ خرچتا ہے تو فطرہ دینا جائز نہیں ہے اسے، بھلے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو متجاہر بفسق کو بھی فطرہ نہیں دے سکتے، اور وہ جو گناہ پہ خرچتا ہے، اگرچہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو لیکن یہ اپنا پیسہ گناہوں پہ خرچتا، آپ کو معلوم ہے، تو اس صورت میں بھی اسے فطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، کسی بھی غیر سید کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا فطرہ کسی سید کو دے۔ یہ مسئلہ برعکس نہیں ہے، یہ یہاں تک ہے، سید غیر سید کو فطرہ دے سکتا ہے، اور سید کو بھی فطرہ دے سکتا ہے۔ تو 3 شقیں ہو گئی، ایک جائز نہیں ہے، غیر سید کو فطرہ دیں جائز نہیں ہے، لہذا غیر سید کا فطرہ کسی سید کے لیے، فقیر سید کے لیے لینا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کے دور ابھی جو ہے، ایک سید غیر سید کو فطرہ دے جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے۔ ایک سید فقیر کو فطرہ دے وہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ تو صرف غیر سید کے لیے جائز نہیں کہ وہ سادات کو فطرہ دے۔ سادات سے مراد وہ سادات ہیں کہ جو نسلاً پدری سید ہوں، کہ باپ دادا ان کے سادات آ رہے ہیں، والدہ اس کی سیدہ ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا، پدری سادات ہوں کہ نسل ائمہ اطہار سے ہیں، نسل پیغمبر اسلام سے ہیں، اور نسل ابو طالب اور حضرت عبد المطلب کی شاخ سے ہو، تو وہ سارے سید ہیں۔ پدری سید کے لیے فطرہ جائز نہیں ہے غیر سید کا۔ تو یہ